TRV न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मौलाना अब्दुल रहमान। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पालनहार आप सभी को सुरक्षित रखे, आमीन। प्रिय दर्शकों, आज का शुभारंभ महिलाओं के सम्मान में। वो महिलाएं जो हमारा इस जगत में आने की ज़रिया हैं, वो महिलाएं जो हमारी स्वर्ग हैं, वो महिलाएं जिनकी गोद में हम पल करके बढ़े हुए हैं, वो महिलाएं जो हमारी हृदय की सुकून और आँखों की नूर हैं, सुरूर हैं, वो महिलाएं जो हमारी ज़िंदगी में हर तरह से लाभदायक हैं, वो हमारी सम्मान की सर्टिफिकेट की मुहताज नहीं है कि हम उन्हें सम्मानित करें सर्टिफिकेट के ज़रिया। अरे क्या कहना कि जिन्हें अल्लाह ताला का सलाम आया हो, जिन्हें जिब्रील अमीन ने सलाम कहा हो, वो खुद ही सम्मानित हैं। हमारे सम्मान की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, अगर मज़हब इस्लाम का सही से अध्ययन किया जाए, मुताला किया जाए, तो पता ये चल रहा है कि दीन इस्लाम ने औरतों की पैदाइश पर जन्नत की बशारत दी है, बच्चियों की पैदाइश पर स्वर्ग की बशारत दी है, लेकिन कहीं भी मेरे इल्म के मुताबिक बच्चों की पैदाइश पर स्वर्ग की बशारत नहीं दी है। इसीलिए एक औरत, एक महिला अगर माँ का रूप है तो उसकी खिदमत करो, जन्नत मिलेगा। एक महिला अगर खाला है, वो भी माँ के रूप में है, उसकी भी खिदमत करके जन्नत पा सकते हो। एक महिला फूफी है आपकी, तो उसकी भी खिदमत करके जो है आप जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हो, वो भी सरापा रहमत है। एक महिला अगर बेटी या बहन है तो वो भी हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है, हमें जहन्नम से बचाएगी और जन्नत में ले जाएगी। क्या कहना औरतों के सम्मान का। प्रिय दर्शकों, आइए एक प्रश्न है, वो प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जगत के लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों के अधिकार का हनन किया है और उसे घरों में कैद कर दिया है। क्या ये सही है? अगर सच में ये सही है तो आइए इस सिलसिले में पवित्र कुरान हमें क्या शिक्षा देता है, देखते हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 228 नंबर की आयत करीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। इसकी व्याख्या आप देखें कि मर्दों पर औरतों के वैसे ही हुकूक हैं जैसा कि औरतों का है, यानी औरतों के हक भी वैसे ही हैं जैसे कि मर्दों का है उन पर। यानी बहैसियत मानव, बहैसियत इंसान, मर्द औरत दोनों एक ही जैसे हैं, यानी दोनों सम्मान में एक ही जैसे हैं, ना उसमें कोई डिफरेंस है, ना किसी तरह की कोई और फ़र्क है, बल्कि बहैसियत इंसान दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन जब हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में आते हैं तो थोड़ा सा जो है हस्बैंड का दर्जा वाइफ से ऊंचा हो जाता है। यही फ़र्क, यही डिफरेंस है और यही हम समझने की कोशिश करें। बहैसियत इंसान मानो कोई फ़र्क नहीं है। आइए कुरान करीम के हवाले से चंद बातें और चंद इश्काल जो है उस प्रश्न का हम उत्तर ले लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्दों को हाकिम नहीं बल्कि क़व्वाम बनाया है। कुरान करीम सूरे निसा की आयत नंबर 34 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बाज़, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर यानी महिलाओं पर जो है क़व्वाम बनाया है, हाकिम नहीं बनाया है। उसके बाद जो दुनिया ये कहती है उनके प्रश्नों का हम उत्तर देख लेते हैं, किस तरह औरतों को सम्मान हासिल है।
مذہبی اور روحانی حق بھی اسلام نے انہیں دیا ہے۔ مذہبی اور روحانی حق یعنی دھارمک اور آدھیاتمک ادھیکار بھی انہیں ملا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کے آیت نمبر 124 124 کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ غور کیجئے کہ اگر مرد ہو یا عورت، یعنی کوئی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت ہو، جو بھی اچھا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی سبھی کو سورگ واسی بنائے گا، سبھی کو جنت عطا کرے گا۔ یہ مذہبی و روحانی حق اسلام نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں تیسرا معاشی حق، یعنی آرتھک ادھیکار بھی اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، کہ عورتوں کا جو ان کا حق کے مہر ہے پورا دے دو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو وہ آپ کھاؤ پیو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ان کا حق ہے حق کے مہر انہیں دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم چوتھا دیکھ لیتے ہیں قانونی حق، یعنی قانونی ادھیکار بھی اسلام نے عورتوں کو، مہیلاؤں کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ اگر جو ہے مرد چوری کرے، یہ اسلامی قانون اسلام کہتا ہے، یا عورت چوری کرے تو دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی میں کسی قسم کی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت کو سیاسی حق بھی حاصل ہے، یعنی راجنیتک ادھیکار بھی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کے اندر بیان فرمایا 20 نمبر کی آیت کریمہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حق کے مہر کی کوئی تعین نہیں کی ہے، جتنا چاہے آدمی اپنی حیثیت اور اعتبار سے دے سکتا ہے۔ ایک خلیفہ ہیں اسلام میں، ایک حکمراں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی حکمرانی اور اپنی رائے یہ پیش کرتے ہیں کہ جو ہے عورتوں کا حق کے مہر متعین کر دیا جائے، تو ایک عورت کھڑی ہوتی ہے کہ اے عمر فاروق، جس عورت کے ادھیکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حق کے مہر کو متعین نہیں کیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں عمر متعین کرنے والے؟ پھر یہ درشکوں آپ نے دیکھا کہ اسلام نے کیسا جو ہے مہیلاؤں کو ادھیکار دیا ہے۔ اب جو دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کا ادھیکار کا ہنن کیا ہے، وہ خود ہی ان بیانات سے اور قرآن کریم کے ان شکشاؤں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بس 2 اعتراض اور اس کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض جو یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ پھر یہ درشکوں یہی تو ہماری غلطیاں ہیں۔ حکم اسلام نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام نے کیا کیا ہے؟ اجازت دی ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ یہ اجازت ہے، اسلام میں حکم نہیں ہے کہ آپ 4 کرو، اجازت ہے۔ میں ایسے نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا پوتر قرآن کہتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 بیان فرماتی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہاں پر اجازت ہے، نہ کہ فورس ہے، یعنی زور نہیں دیا گیا بلکہ اجازت دی گئی، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہو زندگی میں تو یاد رکھیے آپ ایک ہی پر ان تعدلوا فواحدہ، ایک ہی پر اکتفا کرنا ہوگا۔ کیا شکشا ہے قرآن کریم کی، کیا تعلیم ہے!
قرآن کریم پڑھیے، سمجھیے، اور ہر ورگ کے لوگ اگر پڑھیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو 4 مردوں کی اجازت یعنی شادی کرنے کی کیوں نہیں دی گئی؟ تو اگر ایک عورت 4 مردوں سے اگر شادی کرے گی تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچہ کس کا ہے، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کی پالن پوشن کون کرے گا، یہی تعین مشکل ہو جائے گی، اور آپ جو ہے اس کی تعین میں اور اس کے ڈیفرنس ہی میں آپ جو ہے پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے اسلام کے ان شکشاؤں اور تعلیمات کو ہمیں صحیح دل سے دیکھنا ہوگا کہ قرآن کریم نے عورتوں کو سب کچھ ادھیکار دیا ہے، جیسا کہ مردوں کا ہے ویسے ہی عورتوں کا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر عورت شادی کر لیتی ہے تو اس کا درجہ جو ہے شوہر سے 1 کم ہو جاتا ہے۔ وہ اس بنیاد پر آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کمپنی ہو تو کمپنی کا آنر ہوتا ہے، کمپنی کا سپروائزر ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت اور دیگر ورکرز ہوتے ہیں، تو بحیثیت انسان تو آنر بھی انسانیت میں برابر ہے، بحیثیت انسان سپروائزر بھی برابر ہے، لیکن جب اس کے عہدے کو دیکھا جائے گا تو عہدے میں ڈیفرنس ہے، یعنی آنر کا درجہ بڑا ہے، سپروائزر کا اس سے چھوٹا ہے، ورکر کا اس سے چھوٹا ہے۔ ایسے ہی جب شادیوں کے بندھن میں مرد عورت آ جاتے ہیں تو اس کے درجات تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں عورتوں کے بالمقابل۔ تو یہی اسلام نے کہا ہے کہ جس طرح عورت مرد کو حق حاصل ہے ویسے ہی انسانیت میں عورتوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پھر یہ درشکوں اب دیجئے اجازت مولانا عبدالرحمن اور DRV نیوز کی پوری ٹیم کو، اور آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔